جہاں تک پاکستان میں رائٹ ٹو انفارمیشن لاز کے ایکسرسائز کرنے کی یا ان پر عمل درآمد کی یا ان سے فائدہ لینے کی ہے، تو میں آج جب مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کوئی 40 سال کا ایک سفر نظر آتا ہے، تقریباً کوئی 35-40 سال کا سفر نظر آتا ہے پاکستان میں آزادی اطلاعات کے یا اطلاعات تک یا معلومات تک رسائی کا جو ایک سفر ہے۔ تو ان 40 سالوں میں میں قبل اس کے کہ میں اس کی پریکٹیکل سائڈ پہ جاؤں کہ پریکٹیکلی کیا ایشوز ہیں، کچھ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں ابھی کچھ کنسیپچول ایشوز بھی بڑے سیریس ہیں۔ یعنی آپ ابھی تک 40 سال ہو جائیں گے کچھ عرصے بعد، یا 35 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، تو ابھی تک شاید مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ جو پوری کی پوری ڈیبیٹ ہے، یا جو پورے کا پورا کانسیپٹ ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کا، یہ بہت حد تک بڑے شہروں کے چند بڑے جو ڈیبیٹنگ کلبز ہیں ان کے اندر ہی محدود ہو کے رہ گیا ہے ہمارے ہاں، اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اور اس کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ہاں جمہوریت جو ہے وہ بھی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، اور جو ایک عوامی رویوں کے اندر اس کو ابھی تک وہ جگہ یا وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو عمومی طور پہ جمہوری معاشروں کا ایک بنیادی جو پلر ہے۔ اسی طرح جمہوریت سے متعلقہ جتنے بھی کانسیپٹس ہیں، یا جتنی بھی اس کی جو جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے جو بھی اس کی لوازمات ہیں، وہ بھی انفارچونیٹلی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بھی کچھ تھوڑی سی ہمیں لگتا ہے کہ کچھ باہر کی چیزیں ہیں، ہم ان کو ابھی تک اڈاپٹ نہیں کر پا رہے۔ ابھی تک پچھلے اگر ہم اسی صدی کی بات کر لیں تو 2002 سے لے کے آج 2023 تک پہنچنے تک ہم جب دیکھتے ہیں، پچھلی صدی کو چھوڑ بھی دیں، تو پھر بھی ہمیں جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا پورا ڈسکورس ہے، جو پوری ڈیبیٹ ہے، جو پوری بات ہے، وہ ہمیں چند موٹی موٹی چیزوں کے آس پاس گھومتی نظر آتی ہے۔ مثلاً ہم اس کو ٹرانسپیرنسی کا ایک ٹول سمجھتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ گڈ گورننس کا ایک ٹول سمجھتے ہیں، اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا ٹول سمجھتے ہیں۔ یہ تینوں جو لفظ ہیں، شفافیت یا احتساب یا جو اچھی حکمرانی ہے، ان تینوں کا تعلق جمہوریت سے ہے، اور ہم ان تینوں چیزوں کو ہم کتابوں کی حد تک یا کتابی باتوں کی حد تک بہت ان کا پرچار کرتے ہیں، لیکن عملاً نہ ہمیں شفافیت میں کوئی دلچسپی نظر آتی ہے کسی کی، نہ احتساب میں کوئی دلچسپی نظر آتی ہے یہاں پہ، اور نہ ہی یہاں پہ اچھی حکمرانی جو ہے وہ کسی کا کوئی مطمع نظر ہے۔ اس کی غالباً وجہ مجھے یہ لگتی ہے کہ ہمارے ہاں احتساب کو، کرپشن ختم کرنے کے لیے صرف اس لفظ کو محدود کر دیا گیا کہ احتساب کا مطلب یہ ہے کہ جی کرپشن ختم کی جائے۔ شفافیت کا مطلب یہاں پہ شاید یہ ہے کہ بجٹ کی کچھ شکیں جو ہیں یا کچھ معاملات جو ہیں وہ پبلک کر دیں تو شفافیت آ گئی ہے۔ گڈ گورننس کا تعلق سوائے نادرا اور پاسپورٹ آفس کے باقی ہمیں کسی جگہ پہ گڈ گورننس جو ہے نا وہ بھی لگتا ہے کہ وہ بھی محدود ہے۔ تو یہ سارے کے سارے کانسیپٹ جو ہے نا وہ ہمیں ایک بڑی اکیڈیمک ڈیبیٹ سے زیادہ ہمارے معاشرے میں عملاً نظر نہیں آتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا کانسیپٹ ہے یہ بھی ہمیں کتابی ہی بات محسوس ہوتی ہے۔ اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں اس کی پیچھے ایک بہت بڑی یوں سمجھ لیں کہ عملی سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں 18ویں ترمیم کے بعد یہ ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ بن گیا۔ جب کانسٹیٹیوشنل رائٹ بن گیا تو اس کے بعد اب رائٹ ٹو انفارمیشن کی لیجسلیشن بھی پاکستان میں 4 صوبوں میں بھی ہے اور وفاق کی سطح پہ بھی ہے۔ لیکن میں چونکہ ایک تحقیقی ادارے سے منسلک ہوں اور عملاً بھی رائٹ ٹو انفارمیشن کے حوالے سے ہم درخواستیں دیتے رہتے ہیں، 4 صوبوں میں اور وفاق کی سطح پہ کمیشنز کے بننے کے بعد بھی اگر بلوچستان میں کمیشن نہیں بھی تو پھر بھی کسی بھی لیول پہ یہ کوشش نہیں کی گئی ابھی تک کہ یہ پتہ چل سکے کہ پورے پاکستان میں ان قوانین کے تحت ابھی تک کتنی درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ کہیں یہ ہمیں ایک جگہ پہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی، حالانکہ یہ وہ قانون ہے جس کا بنیادی مقصد ہی شفافیت کو پروموٹ کرنا ہے، اس کو رواج دینا ہے۔ تو اگر اس قانون کے تحت دائر کی گئی درخواستوں کے بارے میں ہمارے پاس کوئی شفافیت کے ساتھ کوئی ڈیٹا بیس نہیں ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے، تو پھر ہم کس شفافیت کی بات کریں گے؟
اینی ویز میں تھوڑی سی یہ فلسافیکل گفتگو یا جو کنسیپچل بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے پاس اس وقت فیڈرل لیول پہ بھی قانون ہے، پنجاب میں بھی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں بھی بن چکا ہے. فیڈرل لیول پہ کمیشن کے 2 ممبران کا انتخاب بھی ہو چکا ہے یا ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہو چکی ہے. پنجاب میں کمیشن فعال ہے، سندھ میں کمیشن فعال ہے، بلوچستان کا کمیشن ابھی اپوائنٹ نہیں ہوا. تو کوئی ایسا میکینزم ہے جس کے تحت یہ پتہ چل سکے کہ ابھی تک پورے پاکستان میں پبلک باڈیز جو ہیں یا جو سرکاری ادارے ہیں ان میں ان قوانین کے تحت کتنی درخواستیں دائر ہیں؟ چلیں یہ تو ایک اور ذرا مشکل سوال ہے. کوئی ایسا پلیٹ فارم دکھا دیں جس میں یہ جو 3 یا 4 کمیشن جو موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں کمشنر 2 کمشنرز کی جگہ خالی ہے تو چیف کمشنر صاحبہ موجود ہیں، اور پنجاب، خیبر پختونخوا، فیڈرل اور سندھ کے جو کمیشنز ہیں ان کے کمیشنز کے پاس کوئی ایسا ڈیٹا بیس ہو جس میں یہ پتہ چل سکے کہ ان چاروں کمیشنز کے پاس کتنی اپیلیں اس وقت زیر التوا ہے. کسی ایک جگہ پہ یہ ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے. تو یہ تو ہے ہمارا کلچر کہ ہم کس حد تک جو ہے وہ شفافیت یا لوگوں کو معلومات کی رسائی کے لیے جو ہے وہ ہم اس میں دلچسپی رکھتے ہیں. اب آپ نے جو سوال اٹھایا کہ یہ جو کمیشنز ہیں ان کی موجودگی سے کیا فرق پڑ رہا ہے یا نہیں پڑ رہا، بڑا اہم سوال ہے. یقیناً یہ جو کمیشنز ہیں ان کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ان قوانین کا مناسب اور مؤثر انداز میں ان کا اطلاق اور ان پر عمل درآمد ہو. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کمیشنز کے بارے میں ہی معلومات جو ہے وہ ہمیں اگر نہ ملے تو پھر ہم باقیوں کے پاس کیسے جائیں گے؟ تو ہمیں کسی ایک جگہ پہ تو ان کے پاس پہنچنے والی کمپلینٹس کا ڈیٹا جو ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہے. اور میں جو بار بار یہ ڈیٹا بیس کی بات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو معلومات ہیں چاہے وہ کسی بھی پبلک باڈی کے پاس ہو، وہ اگر اس کا ڈیٹا بیس نہیں ہوگا، اگر اس کی جو ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی، اگر اس کی کیٹلاگنگ نہیں ہوگی، اگر وہ معلومات جو ہے کسی خاص طریقے سے مرتب نہیں کی جائیں گی تو ان کا حصول ممکن نہیں ہے. اور اگر ان کا حصول ممکن نہیں ہے تو پھر اس سارے کے سارے قوانین کا جو مقصد ہے وہ ہمیں پورا ہوتا نظر نہیں آتا. یہ تو ہے اس کی جو تھریٹیکل اور اس کی جو اسٹرکچرل سائیڈ ہے. دوسری طرف اگر آ جائیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ پوری کی پوری جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی ڈیبیٹ ہے وہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا وہ ایک ایلیٹ کلب کی گفتگو سے زیادہ ابھی تک نہیں بن سکی. ابھی تک ہم اس کو گراس روٹ لیول پہ نہیں لے جا سکے. ٹرانسپیرنسی، گڈ گورننس اور اکاؤنٹیبلٹی کی گفتگو جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اوپر تو بہت ہوتی ہے، لیکن ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو احتساب کا معنی دیا، لیکن جواب دہی ایک لفظ ہوتا ہے اردو میں، اس کو کہتے ہیں کسی کو جواب دہ ہونا. اس حوالے سے کبھی ہمارے ہاں کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اور تو یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی لیجسلیشن ہے بنیادی طور پہ یہ احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی جس کو ہم نے مس انٹرپریٹ کیا ہے احتساب کے نام پہ، جواب دہی ایک بڑا معنی رکھتا ہے اور اس کے اندر احتساب بھی آتا ہے. جواب دہی ہوگی تو احتساب ہوگا. تو اگر ہم اکاؤنٹیبلٹی تو پھر ان قوانین کے تحت آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اپنے معاملات کے بارے میں، اپنی حکومت کے بارے میں آپ جواب دہی کر سکتے ہیں، یعنی آپ جواب لے سکتے ہیں، آپ کسی کو جواب دہ ٹھہرا سکتے ہیں. اب یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ ایک چھوٹی سی مثال میں دوں گا کہ آپ اگر گھر پہ کسی کو رکھیں گے ملازم اور آپ اس کو دیں کچھ پیسے کہ یہ تمہارے پاس پیسے ہیں اور ان پیسوں سے تم نے گھر کی کچن کی چیزیں لانی ہیں، کچھ گھر کی اور معاملات کی جو چیزیں لانی ہیں، بلز پے کرنے ہیں، پیٹرول لینا ہے یا اور کوئی جو چھوٹے موٹے جو ایکسپینسز ہیں پورے کرنے ہیں. اور پھر کچھ عرصے بعد آپ اس سے پوچھتے ہیں جی کہ کس چیز پہ کتنا خرچہ ہوا. تو اس چیز کو کہتے ہیں جواب دہی. یہ ایک انڈیویجول یا ایک انفرادی سطح پہ یہ جواب دہی کا طریقہ کار ہے کہ ایک دو افراد کے درمیان اگر کوئی کانٹریکچول ارینجمنٹ ہے اور اس کانٹریکچول ارینجمنٹ کے تحت ایک فرد دوسرے کو جو پیسے دیتا ہے ان کا وہ حساب اس سے مانگ رہا ہے، اس سے جواب دہی طلب کر رہا ہے. یہی تعلق جو ہے وہ ایک شہری کا ایک ریاست کے ساتھ ہے، ایک سوشل کانٹریکٹ ہے ایک شہری کا ایک ریاست کے ساتھ کہ اس ریاست کو میں اپنے محنت مزدوری کر کے اس کو پیسے دوں گا، اس کو ٹیکس دوں گا اور اس ٹیکس کو لے کے یہ ریاست جو ہے وہ اپنا کام کرے گی اور میرے لیے فیسلٹیز بنائے گی، مجھے خدمات دے گی اور میں اپنے پیسوں کا حساب لینے کا حق رکھتا ہوں. تو یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے یہ بنیادی طور پہ
شہریوں کو ریاست سے یہ سوال کرنے کا حق دیتا ہے، ریاست کو جواب دہ ٹھہرانے کا حق دیتا ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں یہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون ہے ابھی تک اس اپنے جواب دہی والے فیچر کے حوالے سے کچھ زیادہ مؤثر محسوس نہیں ہوتا، اور یہ ابھی تک محدود ہے کچھ اربن سینٹرز کی حد تک۔ جو 24 کروڑ عوام ہیں، جو اس کے جو ٹیکس پیئرز ہیں، جو ہر بندہ اگر بجلی کا 1 یونٹ بھی استعمال کرتا ہے تو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اگر دودھ کا 1 لیٹر استعمال کرتا ہے تو وہ بھی ٹیکس دیتا ہے، اگر کوئی بندہ کسی گاڑی میں سفر کرتا ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی حوالے سے ٹیکس پے کرتا ہے۔ تو 24 کروڑ عوام ٹیکس پیئر ہیں، اس ریاست کو وہ اپنے پیسوں سے چلا رہے ہیں، تو اس کے پیسوں کا حساب لینا ان کا بنیادی حق ہے اس قانون کے تحت۔ تو جب تک وہ تمام لوگ اس قانون کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں گے، اس کی افادیت کے بارے میں آگاہ نہیں ہوں گے، اور اس کو استعمال کرنے کا ان کے پاس کوئی آسان ترین طریقہ نہیں ہوگا، تب تک میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑا obstacle ہے اس رائٹ ٹو انفارمیشن کو ایکسرسائز کرنے کا۔ یہ ہے آپ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ۔ اب آ جائیں ذرا اس کی پریکٹیکل سائڈ پہ کہ کمیشن ہے یا نہیں ہے۔ تو جہاں پہ کمیشن ہے وہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت مؤثر انداز میں اس کی جو عمل درآمد ہے وہ شاید ہمیں نظر نہیں آتا۔ کچھ جگہوں پہ ہے، مثال کے طور پہ فیڈرل لیول پہ جو پچھلا کمیشن تھا اس نے کچھ ایسے لینڈ مارک قسم کی ججمنٹس دی کہ ان فیصلوں کا اثر جو ہے وہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور 2 دن پہلے انہی کے ایک فیصلے کے تناظر میں دیکھا جائے تو جو توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کا وفاقی کیبنٹ نے فیصلہ کیا، اس میں اگر رائٹ ٹو انفارمیشن کمیشن کا کردار نکال دیا جائے تو وہ توشہ خانے کا کیس جو ہے وہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ اسی طرح چاہے وہ پارلیمنٹ کی ایوان کی ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہو، سپریم کورٹ کی ٹرانسپیرنسی کا ایشو ہو، یا 20 اور ایسے جو کیسز ہیں جو اس کمیشن نے ڈیسائیڈ کی اور بہت لینڈ مارک ججمنٹس دی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اور دوسری کورٹس نے ان کے فیصلوں کو برقرار رکھا اور ان کو بڑا ان کی تعریف بھی کی۔ پنجاب کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ کمیشن موجود ہے اور بڑے لینڈ مارکس فیصلے بھی ان کی طرف سے آئے ہیں، اور وہاں پہ جو کمشنرز ہیں وہ ایک اپنے انداز میں چونکہ وہاں کے کمشنر صاحب، چیف انفارمیشن کمشنر صاحب کا تعلق جوڈیشری سے رہا ہے، تو وہ اس کو اس رائٹ ٹو انفارمیشن کے قانون کے تحت بننے والے کمیشن کو اپنے اس لیگل اینگل سے زیادہ دیکھتے ہیں، اور اس کو ایک جوڈیشل طریقے سے اس کو انفورس کرتے ہیں، جو کہ ان کا ایک ذاتی طریقہ کار ہے۔ اگر وہ رزلٹ دے رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ مؤثر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ سٹرکچرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے کہ یہ سٹرکچر ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اگر وہ مؤثر ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا کے قانون کی جب بات کریں تو پاکستان میں سب سے پہلے جو 2 قوانین آئے تھے رائٹ ٹو انفارمیشن کے، ان میں سے ایک یہ تھا، اور دنیا کے چند بہترین قوانین میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن یہ انور صاحب موجود ہیں، وہ مجھے تصحیح کریں گے، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے تو اب اس قانون میں ایک شک ایسی آ گئی ہے کہ اگر آپ اس قانون کے تحت دی گئی معلومات کو اس بتائے گئے مقصد سے ہٹ کے استعمال کریں گے تو آپ کی پراسیکیوشن ہو سکتی ہے، اور جو کہ بہت خوفناک بات ہے۔ آگے چل کے جو سندھ کا ہے، سندھ کے اندر پہلا کمیشن جو ہے وہ اپنی مدت ملازمت پوری کر کے ڈیزالو ہو گیا، دوسرا کمیشن اپوائنٹ ہو چکا ہے۔ ابھی وہاں پہ کیا صورتحال ہے وہ میرا خیال ہے کہ نعیم صاحب جو ہیں وہ ہمیں بہت بہتر انداز میں اس حوالے سے معلومات دے سکتے ہیں۔ بلوچستان جو ہے وہاں پہ بدقسمتی سے ابھی تک کمیشن موجود نہیں۔ تو جہاں کمیشن موجود ہیں وہاں پہ کمیشن مؤثر نظر آتے ہیں، اگر کہیں کم مؤثر نظر آتے ہیں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ کام ہوتا نظر آتا ہے، لیکن جہاں کمیشن نہیں ہے وہاں پہ ہمیں بالکل خاموشی نظر آتی ہے، اور انفارمیشن ڈارکنس کا ایک جو ہے وہ ماحول ہے۔ تو میں اپنی گفتگو کے پہلے حصے کو بھی یہیں ختم کروں گا اس چھوٹے سے نوٹ کے ساتھ کہ جب تک ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے اس قانون کو ایک عام شہری کے مسائل کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، اور اس کو ایلیٹ کی گفتگو سے نکال کے عوام الناس کے ساتھ اس کا تعلق نہیں جوڑیں گے، جس طرح نعیم صاحب جیسے جو قابل قدر شخصیات ہیں جنہوں نے اس معاملے کو عوام کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی اور بڑی کامیابی سے جوڑا، اس طرح کے اگر اور بہت سے انیشیٹوز نہیں ہوں گے تب تک میرا خیال ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے قوانین جو ہیں ان کی قانون کی کتابوں میں جو موجودگی ہے وہ اتنی شاید مؤثر نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ۔